اللہ تعالیٰ کس بات کا ہم سے تقاضا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ صرف ہم سے یہ کہتا ہے کہ بھائی زمین میری ہے تو نظام میرا ہوگا. اس میں کیا ہے؟ کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب لیکن سب سے زیادہ مظلوم کتاب کہ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کا صرف احترام کیا جاتا ہے, اس کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا. یہ دنیا کی واحد کتاب. نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ ان کا بیٹا بھی ڈوب رہا ہے, اور نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں بیٹا تم کشتی میں آ جا, بیٹا میرے ساتھ کشتی میں آ جا. نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھا, کس کے ساتھ تھا؟ کافروں کے ساتھ. میں مکلف کس کا ہوں؟ میں ذمہ دار کس کا ہوں؟ گھر کا سربراہ ہوں تو میرے گھر کے بچے میری ذمہ داری ہے. اسی لیے قرآن نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو, اور باقیوں کے معاملے میں تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنا پیغام حق بات انہیں پہنچا دو. میں نے آج آپ کے سامنے گفتگو کی, آپ میں سے کوئی عمل کرے کوئی نہ کرے, میں اس کا مکلف نہیں ہوں. وہ حملھا الانسان, اور انسان نے کہا اللہ اس ذمہ داری کو میں اٹھاؤں گا. آپ یہ کلام مجھے دے دیں, میں تیری زمین پر تیرا نائب اور خلیفہ بنوں گا, میں تیرا نظام نافذ کروں گا تیری زمین پر. اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کیا بنا دیا؟ اشرف المخلوقات. وجہ کیا ہے؟ سب نے انکار کر دیا, ہم نے تھام لیا ہم اشرف المخلوقات ہوں, لیکن پھر ہم نے وہ کام ہی نہیں کیا. اللہ کی زمین میں جب آ گئے نیچے, پھر ہم نے قرآن کو اٹھا کے جلدانوں میں لپیٹ کے رکھ دیا. لیکن وہ قرآن تو نافذ ہونے کے لیے آیا تھا, وہ تو قانون ہے, وہ تو نظام عدل ہے, وہ تو نظام حیات ہے. اس کا نظام کہاں ہے؟ ہر ملک کا نظام چل رہا ہے, لیکن قرآن کا نظام کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ قرآن جس کو میں نے تھاما آپ نے تھاما, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ حملھا الانسان, اس انسان نے اس کو اٹھا لیا, لیکن جب ہم نے دنیا میں بھیجا تو وہ اس قرآن کا کام ہی نہیں کر رہا. وہ کہتا ہے سیاست کر رہا ہو تم, یہ قرآن کی کون سا قرآن و سنت کا نظام, حکومت, یا آپ حکومت کی باتیں سیاست کی باتیں کر رہے ہیں. ارے بھائی سارے انبیاء نے قرآن کے نظام کی جد و جہد کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی تاکہ ریاست قائم ہو جائے, قرآن تلاوت تو کی جاتی تھی مکہ کے اندر, لیکن عمل نہیں کر سکتے تھے جب تک ریاست کے لیے جد و جہد کرنا, قرآن و سنت کے نظام کی کوشش کرنا, نیک لوگوں کو آگے بڑھنا, ان کا ساتھ دینا. اگر کوئی نہیں ہے تو آپ نے اور میں نے آگے بڑھنا ہوگا اور اس نظام کو قائم کرنا ہے, جد و جہد کرنی ہے. یہ اللہ رب العالمین کا مطالبہ ہے. اللہ کہتا ہے تم نہیں کرو گے ہم دوسری قوم اٹھا دیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر کے رہے گا پوری دنیا کے اندر. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے پھوکوں سے بجھا دیں, لیکن یہ بجھنے والا نہیں ہے. واللہ متم نورہ, اللہ تعالیٰ اپنے نور کو, اپنے احکامات کو, اپنے نظام کو غالب کر کے رہے گا. چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے, چاہے فاسقوں کو, ظالموں کو, کافروں کو, مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے, یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے. تم نہیں کرو گے تو ہم دوسری قوم پیدا کر دیں گے. پھر کہوں گا کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے ساتھ جوڑا ہے. بس ہمیں اس قرآن کے اوپر آنا ہے. انشاءاللہ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں سفارش بھی کریں گے, اور یہ قرآن اور یہ روزے, الصیام والقرآن یشفعان للعبد, یہ روزے اور یہ قرآن کل قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارش کریں. اگر ہم اس کا حق ادا کریں گے, روزوں کا حق ادا کریں گے, رمضان کا حق ادا کریں گے, قرآن کا حق ادا کرنے والے ہوں گے, تو قیامت کے دن یہ بہترین دوست ہیں حدیث کے مطابق جو ہمارے حق میں کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. عزیز بچوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب نہایت خوش قسمت ہیں, اور ہمارے لیے یہ خوشی کا موقع بھی ہے. خوش قسمت اس حوالے سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بنایا, اشرف المخلوقات بنایا, کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نعمت عطا کی, ہم سب کو دین کے ساتھ, شریعت کے ساتھ, عبادات کے ساتھ ہم سب کو جوڑا, اور نہایت خوبصورتی کے ساتھ یہ دین میری اور آپ کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے داخل فرمایا. خوش قسمت اس حوالے سے بھی ہے کہ پچھلے رمضانوں میں, پچھلے سالوں میں بہت سارے لوگ ہمارے درمیان موجود تھے لیکن آج موجود نہیں ہیں. اور خوش قسمت اس لیے بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس رمضان کے لیے 2 مہینے پہلے سے دعائیں مانگنا شروع کر دیا کرتے تھے, اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے رجب کا چاند دیکھتے ہوئے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان, اے اللہ میری زندگی میں اضافہ کر دیجئے, میری عمر بڑھا دیجئے, کسی طرح رمضان کا مہینہ مجھے مل جائے. یعنی کہ اللہ سے ملاقات بہت اہم ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ اگر تجھ سے ملاقات کا وقت بھی آ گیا ہے, میری رحلت کا وقت بھی اگر آ چکا ہے, میرا بلاوا بھی اگر آ چکا ہے, تو اس کو بڑھا دیجئے.
میں چاہتا یہ ہوں کہ پہلے مجھے رمضان کا مہینہ ملے، اس کی برکات، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی مغفرتیں وہ مجھے حاصل ہوں، اور پھر میں آپ کے حضور پیش ہوں، تو پھر پیش ہونے کی کیا ہی بات ہے۔ اور وہ رمضان المبارک کا مہینہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھے اور آپ کو حاصل ہوئی۔ ہم اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بھی کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، جب ہم شکر کی بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ آتا ہے کہ ہم شکر ادا تو کرتے ہیں اللہ رب العالمین۔ نماز کے بعد ہم تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ کسی سے پوچھیں گے آپ کی طبیعت کیسی ہے تو کہتے ہیں شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی ہے۔ یہ ہم وقتاً فوقتاً اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العالمین قرآن میں بار بار ہم سے یہ کیوں کہتا ہے کہ قلیلا ما تشکرون، میرا شکر ادا کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیوں قرآن کے اندر یہ شکوہ کرتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرتے اور اگر اسی طرح شکر ادا کرتے رہو گے، اگر تم کرو گے تو لازیدنکم، تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہاں تو شکر کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ زمین عرصہ دراز تنگ ہو رہا ہے، خود پاکستان کے اندر رہتے ہوئے سب پریشان ہیں، کوئی مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہے، کوئی چھینا جھپٹی کے ہاتھوں پریشان ہے، کوئی انفراسٹرکچر کے حوالے سے پریشان ہے، کوئی روزگار کے حوالے سے پریشان ہے، کوئی بے حیائی اور فحاشی کے حوالے سے پریشان ہے، لوگ اپنی نسلوں کے حوالے سے پریشان ہیں کہ کیا ہوگا، آگے کے حالات کیا ہوں گے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرما رہا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم، لیکن اگر تم نے کفران نعمت کی تو جان لو ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب اور میری پکڑ بڑی سخت۔ اور شاید اسی پکڑ کے اندر ہم سب ہیں اس وقت۔ ہو سکتا ہے میرا تجزیہ غلط ہو، لیکن آپ بھی غور کیجئے، میں بھی غور کرتا ہوں۔ یہ آج آخری تاخرات ہے، فجر تک ہمارے پاس وقت ہے، یہ پروگرام تو ابھی ختم ہو جائے گا، اس کے بعد تو ہمارے پاس پوری رات ہے سوچنے کے لیے۔ اپنے اوپر غور کریں، اپنے معاملات پر غور کریں، اپنے اطراف غور کریں، اپنے خاندان کے معاملات غور کریں، اپنے ملک کے حالات پر غور کریں، عوام کے رویوں پر غور کریں کہ کیا واقعی ہم شکر گزار ہیں۔ یہ جو ہم سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، یہ شکر نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں تعریف۔ جو زبان سے کی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ تعریف۔ لسان العرب میں یا عربی لغات کے اندر آپ دیکھیں گے، معانی اور لغات کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، بہت موٹی بات کر رہا ہوں تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے، بچے بھی ہیں نوجوان بھی ہیں، کہ الحمد باللسان والشکر بالجوارح۔ بہت عام سی بات ہے، وہ سمجھنے کی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے اندر۔ الحمد باللسان، الحمد کہتے ہیں تعریف کو، لسان کہتے ہیں زبان کو۔ الحمد باللسان، تعریف کس سے ہوتی ہے؟ زبان سے ہوتی ہے۔ والشکر بالجوارح، اور شکر جو ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ عمل سے ہوتا ہے۔ یعنی کہ میں اگر کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے دوست ہیں اور انہوں نے میری بڑی خدمت کی ہے، فلاں کی ہے، مشکل حالات میں میری مدد کی، اور آج میں جہاں پہنچا ہوں تو اپنے دوست کی وجہ سے ہوں، یا میں اپنے والد کے بارے میں کہوں کہ انہوں نے کھلایا پلایا پڑھایا لکھایا قابل بنایا، اور آج میں جس مقام پر ہوں اپنے والد کی وجہ سے، اور کوئی مجھ سے کہے یا میرا دوست مجھ سے کہے کہ میں ایک مشکل میں ہوں، اب ذرا پہنچیں، یا کوئی مجھ سے کہے کہ آپ کے والد کو 4 آدمی وہاں پہ دیکھیں کیا بدتمیزی کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی پولیس آ گئی ہے پکڑ رہی ہے، اور میں آپ سے کہوں کہ ہاں ٹھیک ہے، دوست سے کہوں ہاں جی میں آپ سے بتا رہا تھا کہ میرے دوست نے میرے ساتھ ایسا کیا اور میں اپنے دوست کا شکر گزار ہوں، اور میں اس کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ آپ کہیں گے بھائی جان تو چھوڑیں، پہلے وہ آپ کا دوست آپ کو بلا رہا ہے، آپ تو جاتے کیوں نہیں ہیں وہاں پر؟ آپ کے والد کی آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں اور آپ رد اللسان ہیں، اتنی آپ تعریفیں کر رہے ہیں، اتنا شکر ادا کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے والد کے ساتھ فلاں مسئلہ ہے، آپ جاتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ چیز میں آتا ہوں 1 منٹ، تو پھر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرے والد صاحب نے جو میرے ساتھ کیا نا، وہ کسی کے والد نے بھی کسی کے ساتھ نہیں کیا ہو۔ آپ کہیں گے یار آپ غلط بات کر رہے ہیں، آپ شکر گزاری نہیں کر رہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے والد کی تعریف تو کر رہے ہیں۔ اگر آپ شکر گزار ہوتے تو آپ سارے کام چھوڑ کے یہ مائک یہاں چھوڑتے اور سیدھا بھاگتے کہ بھئی مسئلہ کیا ہوا ہے، میرے دوست کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، میرے والد کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ جو زبان سے کی جاتی ہے وہ تعریف ہوتی ہے، جو عمل سے جس چیز کا اظہار ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے خالی وہ دوست ہیں جو زبانی دعوے کرنے والے،
اور وہ جو رات کے 3 بجے بھی فون آتا ہے اور بندہ جو ہے نا اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے ہاسپٹل بھاگتا ہے کہ دوست کا فون آیا، اس کے والد ہاسپٹل میں، دوست نہیں ہے، دوست کا والد ہے یا دوست کی والدہ ہے یا دوست کا دادا ہے، اور وہ بیچارہ رات کو بھاگتا ہے رات کے 3 بجے موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے کہ یار مجھے پہنچنا ہے اپنے دوست کے پاس، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ 10 دوستوں کو فون کیا تو یہ 2 ہی آئے یا ایک ہی پہنچا ہے، یہی حقیقی دوست ہے، باقی تو کسی نے موبائل آف کر دیا، کسی نے کہا رات کو 3 بجے کیا فون کر رہے ہیں، اور صبح دیکھی جائے گی، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے معاملات، فرق ہوتا ہے۔ یہ جو ہم زبان سے کرتے ہیں تعریفیں، یہ ہے حمد، اس کو کہتے ہیں حمد، اللہ کی تعریف کرنا، اس کی بڑی برکات ہے۔ ذکر و اذکار جسے ہم کہتے ہیں، صبح اور شام اللہ کا ذکر کرنا، بکرۃ و اصیلا، بہت اچھی بات ہے، ذکر کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں ذکر سکھایا ہے، اس کی فضیلتیں بھی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جس شکر کا ہم سے تقاضا کر رہا ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ میرے شکر گزار بندے بنو، یعنی کہ جو میں نے نعمتیں تمہیں دی ہیں اس کے لیے تم میرے دین کے لیے نکلو، میرے جس طرح ابھی مولانا عبدالحمید صاحب یہاں کہہ رہے تھے کہ گفتار کے غازی نہیں بنو بلکہ کیا بنو، کردار کا غازی بنو۔ اللہ کا دین مغلوب ہے، اللہ کا دین، یعنی کہ ہم خوشی خوشی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے نا قرآن کریم، دنیا میں سب سے زیادہ قرآن جو حفظ کرنے والی کتاب ہے، جس کو لوگ یاد کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے 9-10 سال کے اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں، وہ قرآن کریم یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو معزز ہے، جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، چونکہ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ سورہ حجر میں اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم حفاظت نہیں کر رہے، اللہ رب العالمین حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ کو آتا ہے اپنے گھر کی حفاظت کرنا، ابابیلوں سے کرواتا ہے، اپنے نبی کی حفاظت کرنا آتا ہے، وہ کبوتر اور مکڑی کا جال بنا دیتے تو غار کے اندر، غار ثور کے اندر اپنے نبی کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حفاظت کرنا، اللہ کو پتہ ہے کس طرح حفاظت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے قرآن کی حفاظت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی حفاظت بھی آتی ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے حافظ، چھوٹے چھوٹے 9-10 سال کے بچوں کو جو ہم دیکھتے ہیں 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں پورا قرآن حفظ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے لیے، اللہ کو بڑے بڑے طاقتور لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ چھوٹی ابابیلوں سے، مکڑیوں سے، مچھروں سے، جب نمرود کو مروانا ہوتا ہے تو ایک مچھر سے بھی مروا دیتے، اس کے لیے کسی بڑے پہلوان کی ضرورت نہیں ہے، اس کے دماغ میں سر میں ایک مچھر چلا گیا تو بس وہ جوتے مار مار کے ہی وہ نمرود مر گیا۔ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو مروانا چاہتا ہے، جب کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے حقیر سا کیڑا بھی ہے اللہ کے لیے جو ہے نا اس کی مدد کے لیے، اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، تو قرآن کریم ہمارے درمیان موجود ہے، ہم نے قرآن کا جو حق ادا کرنا تھا، یعنی کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب لیکن سب سے زیادہ مظلوم کتاب، یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کا صرف احترام کیا جاتا ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا، یہ دنیا کی واحد کتاب، دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے اوپر عمل نہ کیا جاتا ہو، فزکس کی ہو، کیمسٹری کی ہو، بایولوجی کی ہو، عمل بھی کیا جاتا ہے، پریکٹیکل کر کے دکھایا جاتا ہے، ورنہ امتحان میں پاس ہی نہیں ہوتے۔ میتھمیٹکس کی کتاب پر عمل کر کے دکھایا جاتا ہے، کمپیوٹر کی کتاب پر، دنیا کی کوئی کتاب ہو اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر عمل ہوتا ہے، اور عملی دنیا میں اس کے اوپر کوئی قانون کی کتاب ہو، امریکہ کا قانون ہو، یو کے کا قانون ہو، کینیڈا کا قانون ہو، تو اس کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ اگر اتنا سا بھی کوئی اس کے اوپر آگے پیچھے ہو گیا تو پولیس گرفتار کرتی ہے، جیل کے اندر ڈالتی ہے کہ آپ نے کینیڈا کے قانون کی خلاف ورزی کی، آپ نے امریکہ کے قانون کی خلاف ورزی کی۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے کتاب بھیجی ہے، قانون بھیجا ہے، اپنے ہدایات بھیجی ہیں، جو اپنا نظام حیات دے کے بھیجا ہے، یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کا احترام کیا جاتا ہے، جس پر خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ جب بچہ ناظرہ مکمل کر لے، حفظ کر لے تو تقاریب ہوتی ہیں، جب یہ ختم قرآن ہوتا ہے تراویح ہوتی ہے، جب تراویح میں پڑھا جاتا ہے تو اس سے مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، ہار ڈالے جاتے ہیں، مبارکبادیں دی جاتی ہیں، لیکن عمل نہیں کیا جاتا اس میں۔ جب عمل نہیں کیا جاتا تو پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ قلیلا ما تشکرون، حقیقی شکر گزار بندہ وہ ہے جو صرف قرآن کی تلاوت نہیں کرتا بلکہ اس قرآن کو اپنے عمل میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے گھر کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے معاشرے میں اس کے نفاذ کی کوشش کرتا ہے، پوری دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کس بات کا ہم سے تقاضا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ صرف ہم سے یہ کہتا ہے کہ بھائی زمین میری ہے تو نظام میرا ہوگا، اس میں کیا ہے، کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ میرا گھر ہے، میرے گھر میں دال پکے گی یا قورمہ پکے گا، اس کا فیصلہ میں کروں گا، گھر کا سربراہ میں ہوں۔ اس مسجد کے اندر میرا حکم نہیں چلے گا، اس مسجد کے اندر مسجد کے صدر، جنرل سیکرٹری، انتظامیہ کا فیصلہ ہوگا کہ نماز 8 بجے ہوگی، 8:15 ہوگی، 8:45 ہوگی، اس کا فیصلہ میں نہیں کروں گا۔ جس کی جگہ ہوتی ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے، جس ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، جو گھر کا
خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے، اس کا آرڈر چلتا ہے. میرا ادارہ ہے، میرا مدرسہ ہے، میں نے 8 بجے کا فیصلہ کیا تو 8 بجے اسمبلی لگے گی. 4 بجے چھٹی کا فیصلہ ہے تو 4 بجے ہوگی، وہ 9 بجے نہیں ہو سکتا. اگر میرے ادارے کے اندر 9 بجے گھنٹی لگے اسمبلی اور 10 بجے اساتذہ آئے تو میں نے تو فارغ کر دینا ان کو. میرے ادارے کے اندر ایک دفعہ تو غلطی ہو سکتی ہے، بار بار کیسے ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے میری اتنی بے وقوفی ہے، یعنی کہ میری کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے اپنے ادارے کے اندر. میں کس بات کا معتمم ہوں، کس بات کا پرنسپل ہوں؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ نظام میرا ہے، زمین میری ہے، نعمتیں میری ہیں، کائنات میری ہے، نظام میرا ہونا چاہیے. اور اس نظام کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ قرآن کریم بھیجا. یہ قرآن کریم صرف جیسے بتا رہے تھے ابھی مولانا صاحب کہ یہ صرف برکت کی برکت ہے. اللہ فرماتا ہے یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، لیکن یہ کس لیے ہے کہ لیدبر، اس کے اوپر تدبر کرو، اس کے اوپر تفکر کرو، اس پر غور و فکر کرو. عقل والوں کے لیے، اولو الالباب کے لیے اس میں نصیحت ہے. اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ اس کو ترجمے سے کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اس کو عمل میں ڈھالنے کی کیوں نہیں کوشش کرتے؟ عزیزان گرامی، یہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم کا تحفہ اور نعمت ہمیں عطا کی ہے، اور اس حوالے سے یقیناً میں پھر آپ سے کہوں کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں اس حوالے سے کہ ہمارے حصے کے اندر قرآن کریم آیا. ہم بڑے خوش قسمت ہیں. ہمارے لیے جنت میں جانا انتہائی آسان ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں انسان بھی بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، مسلمان بنایا، دین کے ساتھ جوڑا. اب کیا کرنا ہے؟ اب بس قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے. جو قرآن کے احکامات ہیں اس پر عمل کرنا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، فرائض کا اہتمام کرنا ہے، اور اللہ کے زمین پر اللہ کے نظام کے لیے جتنی آپ کی ممکن سکت ہمت اللہ نے صلاحیت دی ہے اس کے مطابق آپ نے کوشش کرنی. آپ کو اللہ نے یہ نہیں کہا، مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ نے ہر صورت میں پاکستان میں پوری دنیا میں اسلامی انقلاب لے کر آنا ہے. اس بات کا میں اور آپ مکلف نہیں ہیں. کوئی انبیاء بھی مکلف نہیں تھا. نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی؟ 950 سال. کتنے لوگ اسلام لے کر آئے؟ 100، 150، 200، 250، اتنے ہی جو کشتی کے اندر آ گئے تھے. اور ایک جوڑا لے لو، اور بس نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ بس اس قوم کو غرق ہی کر دے. میں نے ان کو رات دن لیلا و نہارا، رات دن تیرے دین کی طرف بلایا. 950 سال میں نے تبلیغ کی، یہ مان کے نہیں دی. آپ مجھے بتائیں کہ قوم ناکام ہو گئی ہے، نبی ناکام ہو گیا ہے؟ قوم ناکام ہو گئی، نبی تو کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا تم کامیاب ہو گئے ہو، یہ قوم ناکام ہو گئی ہے. تو ہمارا کام ہے کوشش کرنا. ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام آ جائے. ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے جسم کے اوپر اللہ کا قانون قرآن و سنت کے مطابق ہم خود عمل کرنے والے بنیں. اس میں تو کسی کی رکاوٹ نہیں ہے. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ میں گھر کا سربراہ ہوں تو گھر میں بیوی، بچے، بہن، بھائی، یہ میری ذمہ داری ہے. ان کے بارے میں کل مجھ سے سوال پوچھا جائے گا، اس بات کا میں ذمہ دار ہوں. گلی کے بچوں کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. ہاں اتنا پوچھا جائے گا گلی کے بچوں کو اگر بتا دیا تھا، محلے کے لوگوں کو سمجھا دیا تھا تو کافی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو ان کے پیچھے. بس تمہارا کام ہے کہ فذکر ان نفعت ذکر، تم نصیحت کرو اگر نصیحت ان کو فائدہ دیتی. اگر یہ نصیحت سننا نہیں چاہتے تم دوسروں کو نصیحت کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لست علیہم بمسیطر، تم ان کے اوپر کوئی داروغہ یا نگران نہیں ہو، زبردستی ان کو دین کے اندر لے کر آؤ گے. تمہارا کام ہے کوشش کرنا. اسی لیے جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں یا درس دیتے ہیں یا آپ بات کرتے ہیں تو ہم تقریر کے اختتام پر ایک جملہ کہتے ہیں، وما علینا الا البلاغ. وما علینا، نہیں ہے ہمارے اوپر الا البلاغ، سوائے پہنچا دینے کے. ذمہ دار کس کے؟ ذمہ دار ہم اپنے جان کے. 6 فٹ کا جسم کے ذمہ دار ہوں میں، اپنے گھر والوں کا میں ذمہ دار ہوں. باہر والوں کی میری ذمہ داری نہیں ہے. باہر والوں کو وما علینا الا البلاغ، لیکن بلاغ بھی تو ضروری ہے، پہنچانا بھی تو ضروری ہے. ہم تو پہنچاتے ہی نہیں ہیں. پھر یہ تو ذمہ داری ہے ہماری. میں بڑا حیران ہوتا تھا، نوح علیہ السلام کی پوری امت ڈوب رہی تھی، پوری دنیا طوفان نوح میں غرق ہو گئی تھی. صرف کون بچا؟ جو کشتی کے اندر موجود تھا. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس امت کے ڈوبنے والوں میں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ڈوب رہا تھا. میں سوچتا تھا، چھوٹا تھا، میں سوچتا تھا کہ نوح علیہ السلام نے تو خود اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کے اوپر کیا بھیج دے؟ عذاب بھیجے. یہ ابھی 950 سال یعنی کہ زمانہ گزر گیا، یعنی کہ 10 صدیاں گزر گئی. 100 سال کی 10 صدیاں گزر گئی. یہ مان کے نہیں دے رہے، ڈھیٹ ہو گئی یہ قوم. خود ہی عذاب کا تقاضا کیا. اللہ نے کہا کشتی بناؤ. جب وہ کشتی بنا رہے تھے قوم مذاق اڑا رہی تھی، صحرا کے اندر آپ کشتی کیسے چلائیں؟ یہاں تو سمندر ہی نہیں ہے، یہاں تو کوئی. انہوں نے کہا ابھی آنے دو، ابھی پتہ چل جائے گا جب عذاب آئے گا تو یہ کشتی کیسے چلے گی تمہیں خود
نوح علیہ السلام اپنے امتیوں کے ساتھ بنا رہے ہیں اور قوم آ کے مذاق کر رہی، کوئی پخانہ کر کے چلے جاتا ہے اس میں، کوئی پیشاب کر کے چلے جاتا ہے، کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی تختہ اکھیڑ دیتا ہے. وہ نوح علیہ السلام بنائے جا رہے ہیں، بنا کشتی تیار ہو. جب طوفان آیا، اوپر سے بارش ہوئی، نیچے سے تنور ابل پڑے، جو اللہ تعالیٰ نے واقعہ سنایا، پورا واقعہ بتایا قرآن کے اندر. کئی مقامات پر نوح علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے طوفان میں. دلچسپ بات کیا ہوئی، عجیب و غریب بات. نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ ان کا بیٹا بھی ڈوب رہا ہے، اور نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں بیٹا تو کشتی میں آ جا، بیٹا تو ہاتھ دے دے اور میرے ساتھ کشتی میں آ جا. نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھا، کس کے ساتھ تھا؟ کافروں کے ساتھ. میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ پوری امت ڈوب رہی ہے، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں ڈوبو، اور بیٹے کو کہہ رہے ہیں بیٹا کشتی میں آ جا. میں بڑا حیران ہوتا تھا، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ نبی کی تو پوری امت نبی کی ذمہ داری ہے، تو بچے کو کہہ رہے ہیں اندر آ جاؤ اور باقی امت سے کہہ رہے ہیں کہ ڈوبو، تم تو مذاق اڑا رہے تھے ہمارا. اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو نے میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، میرے بیٹے کو بچا لے، میرے بیٹے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر ایک لہر آئی اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ فکان من المغرقین، وہ غرق ہونے والا، وہ بھی ڈوب گیا. بیٹا اس نے کہا بیٹے نے، میں ابا اپنی فکر کرو، وہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس پہ میں چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا، آپ اپنی خیر مناؤ. وہ ڈھیٹ بیٹا جو تھا وہ اس وقت بھی طوفان آ چکا تھا، جہاز آ جاتا، کشتی میں آ جاتا، نہیں آیا. اتنا ہٹ دھرمی تھی اس کے اندر. جیسے ابو جہل میں تھی نا، اس کے جب گلا کاٹا، اس نے کہا ذرا اونچی گردن کاٹنا تاکہ پتہ چلے سردار کی گردن ہے. مطلب گردن کٹ رہی ہے، اس وقت بھی کہہ رہا ہے کہ ذرا پتہ چلے کہ یہ عام آدمی کی گردن نہیں، سپاہی کی، سردار کی گردن. وہ ابو جہل بڑا بدماش تھا، خانہ کعبہ کے خلاف پکڑ کے کہہ رہا تھا غزوہ بدر والے دن کہ اے اللہ آج حق اور باطل میں جو حق ہے اس کو فتح عطا، مطلب دعائیں مانگ رہا تھا اللہ سے. پتہ تھا کہ میں غلط ہوں اور یہ سچا نبی ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا بدماش تھا. تو وہ بیٹا اتنا بدماش تھا کہ ابا کہہ رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں آ جاؤ، میں کہہ رہا تھا طوفان آئے گا، نبی کی بات سچ ہو گئی لیکن وہ نہیں آیا. اور اللہ تعالیٰ سے اب کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تو نے تو کہا تھا کہ میں تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا، اور میرا بیٹا ڈوب گیا، میرا بیٹا ڈوب گیا. وہ پورا مجادلہ، پوری گفتگو قرآن میں موجود ہے. کیوں کہہ رہے تھے نوح علیہ السلام؟ باقی امت کو کیوں نہیں کہہ رہے تھے آ جاؤ کشتی میں آ جاؤ؟ ان سے کہہ رہے تھے ابھی ڈوبو، اب مزہ چکو، اور بیٹے سے کہہ رہے آ جاؤ. اس کی وجہ یہ تھی کہ امت کی ذمہ داری ہے وما علینا الا البلاغ، پہنچا دینا، لیکن گھر کے بارے میں نہیں ہے. وہ پریشان یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا کہ بھائی یہ جو تمہارے بچے ہیں، یہ جو گھر والے ہیں، یہ تو تمہاری ذمہ داری تھی. امت، بچہ کوئی گالی بک رہا ہے تو 10 بچے، تو اس میں سے ہم اپنے بچے کو تو کان پکڑ کے نکال لیں گے، اور باقی محلے والوں سے کہیں بھائی گالی مت بکو، تمہیں پتہ ہے کتنا گناہ ملتا ہے. بچے کو گھر میں لا کے تو 2 ہاتھ بھی ماریں گے. وہ سارے بک رہے تھے، تم کیوں بک رہے تھے؟ ایسی ہے نا بھائی، بچے فیل ہو گئے تو میں دوسروں کے بچوں کو ذمہ دار نہیں ہوں، میں تو اپنے بچے کا ذمہ دار ہوں. میں مکلف کس کا ہوں؟ میں ذمہ دار کس کا ہوں؟ گھر کا سربراہ ہوں، تو میرے گھر کے بچے میری ذمہ داری ہے. اسی لیے قرآن نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، اور باقیوں کے معاملے میں تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنا پیغام، حق بات انہیں پہنچا دو. میں نے آج آپ کے سامنے گفتگو کی ہے، آپ میں سے کوئی عمل کرے کوئی نہ کرے، میں اس کا مکلف نہیں ہوں. ہاں مجھ سے اتنا پوچھا جائے گا کہ تم نے صحیح انداز میں گفتگو، صحیح بات پہنچائی تھی کہ نہیں. اور میں کہوں گا اللہ جتنا علم تو نے دیا تھا میں نے پہنچا دی، اب یہ لوگ عمل کریں گے تو میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، آپ کے لیے بھی برکت ہے. نہیں کریں گے، آدھے لوگ کریں گے آدھے نہیں کریں گے، میں اس بات کا مکلف نہیں. لیکن میں اپنے گھر والوں، اپنے بیٹے کے حوالے سے نہیں کہہ سکتا عبد الرحمن، عبد الباعث سے میرے بچے بولوں گا کہ بس یہ بھی میری ذمہ داری نہیں. اللہ کہے گا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. نوح علیہ السلام پریشان یہ تھے کہ امت کا جواب دے دیں گے، بیٹے کا جواب کیسے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا یہ تو تمہارا سگا بیٹا تھا. اور نوح علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ میرا بیٹا کیوں ڈوب گیا؟ تو نوح، اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہ لیس من اہلک. قرآن کے الفاظ ہیں انہ، حالانکہ سگا بیٹا تھا. اللہ کہہ رہا ہے اب یہ تمہارا گھر والوں میں سے ہی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب قیامت کے دن اس بچے کا سوال نہیں پوچھا جائے گا. تو پھر نوح علیہ السلام کو سکون آیا، اچھا اس کا سوال ہی نہیں پوچھا جائے گا. ورنہ ان کے اندر احساس جواب دہ یہ تھا کہ میں پوری امت کا جواب دے دوں گا کہ رات دن ان کو میں نے دین کی دعوت دی، لیکن اس بچے کا کیا جواب دوں گا کہ تیرے گھر میں بچہ کیوں کافروں کے ساتھ ڈوبنے والوں میں سے. اور نوح علیہ السلام کو سکون اس وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے کہا انہ لیس من اہلک، یہ تیرے بیٹوں میں سے، تیرے گھر والوں میں سے ہی نہیں ہے.
عزیزان گرامی، یہ جو قرآن کریم ہے، یہ قرآن کریم صرف برکت کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم سمجھنے کی کتاب ہے، عمل میں یہ قرآن ایک نظام حیات ہے، مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنا گھرانہ کیسے گزارنا ہے، اس ملک کا نظام کیسے چلے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کا نظام ہونا چاہیے۔ جو قرآن و سنت کے نظام کے لیے کوشش کر رہے ہیں کسی طرح اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام آ جائے، اپنے اوپر قرآن کو نافذ کر رہے ہیں، اپنے گھر پہ قرآن کو نافذ کر رہے ہیں، اپنے معاشرے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، وہ کس میں شمار ہوں گے؟ ان قلیل لوگوں میں شامل ہوں گے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے قلیلا ما تشکرون۔ یہ ہے حقیقت میں شکر ادا کرنے والے، شکر گزاری تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تو اس نعمتوں کے بدلے میں آدمی، کمپنی ہمیں تنخواہ دیتی ہے، ملٹی نیشنل ہمیں کوئی کمپنی ہمیں تنخواہ دیتی ہے، اس کے بدلے میں اس کمپنی کا کیا کرتے ہیں؟ ہم کام کرتے ہیں۔ نہیں، کمپنی ہمیں تنخواہ دے رہی ہے، ہمیں گھر کا الاؤنس دے رہی ہے، گاڑی دے رہی ہے، پیٹرول دے رہی ہے، اور ہم گھر سے بیٹھ کے اس کی تعریفیں کہہ رہے ہیں ہماری کمپنی بہت اچھی ہے، ہماری کمپنی بہت اچھی ہے۔ وہ تو نہیں دے گی اگلے مہینے سے تنخواہ۔ بھائی یہ تو تعریفیں کیوں کر رہا ہوں میری کمپنی کی؟ کام کیوں نہیں کرتے؟ سیل کیوں نہیں بڑھاتے؟ میرے کام کو، میری کمپنی کو پورے آگے دوسرے شہروں میں پھیلاتے کیوں نہیں ہو؟ پوری دنیا میں اس کو ملٹی نیشنل کمپنی کیوں نہیں بناتے؟ اس کی برانچز کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ وہ کیوں دیتی ہے آپ کو اور مجھے؟ وہ اسی لیے دیتی ہے کہ میرے کام کو آگے بڑھاؤ، میرا سکہ چلنا چاہیے، میری پروڈکٹ بکنی چاہیے، دوسرے کی پروڈکٹ نہیں بکنی چاہیے۔ اللہ کھاتے اللہ کا ہے، ہم رہتے اللہ کے ہیں، ہم نعمتیں اللہ کی استعمال کرتے ہیں، کام شیطان کا کرتے ہیں، کام امریکہ کا کرتے ہیں، کام طاغوت کا۔ نظام سپریم کورٹ کے اندر، عدالت عظمیٰ کے اندر ہم اوپر لکھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، باہر ایک سنگ مرمر کا قرآن کریم بنا ہے، اس پہ لکھا ہے اعدلوا اقرب للتقویٰ، عدل کرو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ آپ سپریم کورٹ کے اندر جائیں، وہاں برطانیہ کا قانون رکھا ہوا ہے، انگریزوں کے قوانین کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ جو قرآن کی تلاوت ہوئی نا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور اس کے ہاتھ کاٹ دو، نہیں کاٹے جاتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے آئین کے اندر کہ قرآن و سنت کے مطابق اس ملک میں عمل کیا جائے گا، قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ لیکن آج تک قرآن کی ایک آیت کے اوپر بھی عمل نہیں کر سکتے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ سود لوگے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم کہتے ہیں ہم تیار ہیں جنگ کے، یہ جو جنگی تو کر رہے ہیں ہم، یہ یعنی کہ ہم زرعی ملک ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، سطح مرتفع ہے، معدنیات ہیں، تیل ہے، پیٹرول ہے، زرعی ملک ہے، گندم میں سب سے آگے ہیں، کپاس میں سب سے آگے ہیں، کھجوروں میں سب سے آگے ہیں، کوئلے میں سب سے آگے ہیں، نمک کی کان میں آگے ہیں۔ کون سی پورٹ ہمارے پاس موجود ہے، سونے کی چڑیا ہمارے پاس موجود ہے، چاروں موسم ہمارے پاس۔ دنیا کی کون سی نعمت ہے جو پاکستان کے اندر موجود نہیں؟ لیکن بھکاری دنیا میں اگر ملک ہے تو پاکستان ہے۔ $1 ارب دے دو، $1 ارب دے دو، $1 ارب دے دو۔ وہ جو بیچاروں کے پاس نہ دریا ہے، نہ سمندر ہے، نہ کچھ ہے، بیچارے صحراؤں کے اندر رہتے ہیں، وہ ہمیں ڈالر دے رہے ہیں، وہ ہمیں بھیک دے رہے ہیں، بھکاری۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھکاری میں کیوں لے کر آ گیا کہ اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ دنیا بھر میں یہ واحد ملک ہے جو نام پہ تو اسلام کی حاصل کیا گیا تھا، لیکن اسلام ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر۔ لیکن پکڑ تو اسی کی ہوگی نا، سب سے زیادہ نعمتیں حاصل ہیں، اسلام کے نام پر ایک واحد ملک حاصل ہوا تھا، لیکن اسلامی نظام ہی نہیں ہے، اس کے لیے فکر ہی نہیں ہے، بس اپنی نماز پڑھ لی، کر لیا، بس کافی ہے۔ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے قلیلا ما تشکرون، میرے شکر ادا کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، لیکن 207 یا 208 جتنے بھی ممالک ہیں، ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر قرآن و سنت کا نظام حقیقی معنوں میں موجود ہے۔ سوچیں اللہ کو غصہ آتا ہوگا کہ نہیں آتا ہوگا، غیظ و غضب ہوتا ہوگا کہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا شفیق ہے کہ ہر 11 مہینے کے بعد 1 مہینہ مجھے اور آپ کو دیتا ہے، اب پلٹ جاؤ، اب سدھر جاؤ، اب تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اب تمہارے اندر احساس پیدا ہو جائے۔ 11 مہینے ہم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ ایمان ہمارا کمزور ہو جاتا ہے 11 مہینے کھا کے، کھاتے رہتے صبح سے لے کے شام تک، رات تک۔ جب اللہ کی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، جب بھی کبھی زیادہ کھانے کو ملتا ہے یا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو یا تو سستی آتی ہے، مستی آتی ہے، شیطان آتا ہے۔ یہ تو طے شدہ بات ہے، اس کا تعلق کسی امیری غریبی سے نہیں ہے کہ امیر کو آتا ہے غریب کو نہیں آتا، غریب بھی کبھی کبھی کرتا ہے۔ آپ رکشے والے سے بولے گلشن جانا ہے، 1200 روپے، کس بات کے 1200 روپے بھائی، 500 روپے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی چلنے تو چلو ورنہ جاؤ۔ آپ کہتے ہیں لگتا ہے تمہارا پیٹ بھرا ہوا۔ کیلے والا کہتے ہیں 300 روپے درجن، آپ کہتے ہیں 150 روپے چل رہا ہے، 120 چل رہا ہے، آپ 150 لے لو۔ کہتے ہیں بھائی 300 روپے درجن ہے، لینا ہے لو ورنہ جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے منڈی میں ریٹ کیا چل رہا ہے؟ 100 روپے ہوگا، 120 ہوگا، 150 لے لو، 180 لے لو۔ نہیں جی 250 روپے، 300 روپے درجن۔ آپ کہتے ہیں لگتا ہے اس ٹھیلے والے کا پیٹ بھرا۔ اگر جیب خالی ہوتی، اگر پیٹ خالی ہوتا، گھر میں راشن نہیں ہوتا تو وہ 20-25 روپے رکھ کے بیچ دیتا۔
120 روپے کیلے لائے تھا، 150 روپے دے دیتے. مستی آتی ہی اسی وقت ہے جب پیسہ جیب میں ہوتا ہے، پیٹ میں کھانا ہوتا ہے، گھر میں راشن ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں بھائی آپ وہاں آگے سے خرید لو، وہاں سے خرید لو جہاں سے مل رہا ہے، اور آپ کو مل بھی جاتا ہے. امیری اور غریبی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کا. جب ہم اللہ کی نعمتیں 11 مہینے استعمال کرتے ہیں اور کھاتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں. ہمیں قریب ہونا چاہیے اللہ سے. جب نعمتیں استعمال کرتے ہیں تو قریب ہونا چاہیے، ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. ایمان ہمارا کمزور ہو جاتا ہے، گناہوں کا پہاڑ اپنے اوپر لاد لیتے ہیں، تقویٰ بہت گم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر 11 مہینے کے بعد ایک رمضان کا مہینہ دیتا ہے کہ تاکہ بندہ میرے قریب آ جائے. اور پیٹ بھرے ہونے سے بندہ دور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں کیا کرتا ہے، سحری سے افطاری تک ہمارے پیٹ میں تالا لگاتا ہے. ابھی مسجدیں بھر جاتی ہیں. وہ جو 2 رکعت فجر کی نہیں پڑھتے تھے، وہ 4 رکعت عشاء کی نہیں پڑھتے تھے، وہ 20 رکعتیں تراویح کی پڑھتے ہیں. تو پھر رات کو شبینہ بھی پڑھتے ہیں، پھر قیام اللیل بھی کرتے ہیں. پھر وہ جو قرآن کی ایک آیت قرآن کھول کے نہیں دیکھتے تھے، وہ 2 قرآن ختم کر رہے ہیں، 4 قرآن ختم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس ایک مہینے کے اندر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے روزے تمہیں بھوک اور پیاس کے لیے فرض نہیں کیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر صیام فرض کیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے تھے. لیکن بھوک اور پیاس کے لیے نہیں. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ خوش ہوگا تو اللہ ایسے خوش نہیں ہوتا. اللہ کے پاس کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی راشن کی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو رمضان میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، میں نے تو تقویٰ کے لیے روزے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر، تقویٰ کہتے ہیں احساس کو، تقویٰ کہتے ہیں ڈر، خوف، اللہ کا خوف، اللہ کا احساس. کل ہمیں مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دے کا احساس. اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے جب تک کوئی بندہ اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. زندگی کن کاموں میں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو تمہیں علم دیا تھا، یعنی کہ جو قرآن کی صورت میں علم کا سرچشمہ تمہیں دیا تھا، اس پر کتنا عمل کیا تم نے. جب تک کوئی یہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا وہ ہٹ نہیں سکتا اللہ کے سامنے سے. تو یہ جو جواب دہی کا احساس ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں. اس کو کسی سے بھی پوچھ لیں، کسی بھی ڈکشنری سے اٹھا کے دیکھ لیں تقویٰ کا مطلب کیا ہے. تقویٰ کا مطلب ہے ڈر، اللہ کا احساس، اللہ کا خوف، جواب دہی کا احساس. کل میں نے کھڑا ہونا ہے. بچے کا رزلٹ آتا ہے 2 پیپر میں فیل ہو جاتا ہے تو کس سے ڈرتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ امی کو کہتا ہے سمجھا لوں گا، دادی دادا کو پٹا لوں گا، دوستوں کو بھی بول دوں گا پیپر مشکل آیا تھا، آؤٹ آیا تھا. پھنس جائے گا. رات کو 10 بجے جب ابا آئیں گے اور بولیں گے بھائی کیا ہے رزلٹ، فیل کیسے ہوا. وہ سب سے زیادہ ڈر، کتنا ہی کیسے ہی لڑکا کیوں نہ ہو، اس کو ہوتا ہے کہ رات میں ابا آئیں گے اور بولیں گے جو 1.5 لاکھ روپے تمہارے سیمسٹر کی فیس جا رہی تھی، یہ ماجو کی اور یہ IBA کی اور فلاں کی اور NED کی اور فلانا کی لمس کی، یہ تم یہ حرام کے پیسے تھے. وہ اس کو پاس کیا چیز کروا دیتی ہے؟ اس کو پاس کروا دیتی ہے ابا کا ڈر، ابا کا احساس کہ وہ سال کے اختتام پر باپ کے سامنے کھڑا ہونا. باپ پوچھے گا بھائی پاس تو ہونا ہی ہے کسی طرح، زور لگا دے گا، پوری رات جاگ کے پڑھ لے گا میں نے پاس ہونا ہے. اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں چاہتا ہے کہ تم 11 مہینے اللہ کا تقویٰ گم کر دیتے ہو، ایمان کمزور ہو جاتا ہے. اس رمضان کے مہینے میں اپنے ایمان کو بڑھاؤ اور قرآن پڑھو، قرآن تراویح میں سنو، گھروں میں تلاوت کرو، اس کو ترجمے سے پڑھو، اس پر غور و فکر کرو، اور اس میں جو لکھا ہے اس پر غور کرو کہ کل تمہیں اس کے بارے میں جواب طلبی ہوگی اس کے بارے میں تم سے کہ تمہیں ہم نے کس کام کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، تم کر کیا رہے ہو دنیا کے اندر. یہ جواب دہی کا احساس یہ کون پیدا کرتا ہے؟ یہ رمضان پیدا کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. تو رمضان کا کمال نہیں ہے، کمال قرآن کا ہے. اگر رمضان کو مہینوں کا سردار بنایا گیا ہے تو کمال قرآن کا ہے، چونکہ قرآن اس رمضان میں نازل ہوا ہے. اگر یہ رمضان کے بجائے شوال میں قرآن نازل ہوتا تو شوال مہینوں کا سردار ہوتا. حرمت والے مہینے 4 ہیں، رجب، ذیقعد، ذیلحج، محرم، جس کا کافر بھی احترام کرتے تھے. باپ کا قاتل بھی آ جائے تو نہیں مارتے تھے. یہ 4 حرام اور حرمت والے اور محترم مہینے ہیں، 4 سب احترام کرتے تھے. قرآن میں اس کا ذکر بھی موجود ہے، لیکن رمضان اس میں شامل نہیں ہے. حالانکہ ان 4 مہینوں میں سے کوئی مہینہ مہینوں کا سردار ہونا چاہیے تھا، لیکن سردار کون سا مہینہ ہے؟ قرآن. وجہ کیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیونکہ جس کا تعلق قرآن سے ہوگا یا جو اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لے گا، یا قرآن جس کے ساتھ جڑ جائے گا وہ اعلیٰ ہو جائے گا، وہ عرفہ ہو جائے گا، وہ سید ہو جائے گا، اس کو سربلندی مل جائے گی، اس کو عروج مل جائے گا، وہی سپر پاور ہوگا. یہ طے شدہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ توریت، انجیل اور جو کتابیں ان پر نازل ہوئی ہیں اس کو نافذ کرتے
تو اللہ تعالیٰ آسمان سے رزق برساتا اور زمین رزق اگلتی. یہ قرآن کی برکات ہیں، چونکہ پھر تو اس کو سربلندی اور سرفرازی مل جائے گی. اس رمضان کے اندر 30 راتیں ہیں، لیکن ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس رات کا کمال نہیں ہے، کمال کس کا ہے؟ قرآن کا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1,24,000 پیغمبر میں ایک نبی ہے جو سید الانبیاء امام الانبیاء ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کو تاج پہنایا گیا کس کا؟ قرآن کا. قرآن نازل ہوا، اے نبی آپ کے اوپر ہم نے قرآن وحی کیا. اب آپ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کے انبیاء کے کیا ہیں؟ سید الانبیاء ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کو لے گیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ تعالیٰ لے گیا، بہترین براق سواری بھیجی، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا، بیت المقدس فلسطین لے گئے. 1,24,000 پیغمبر وہاں موجود تھے. سارے انبیاء نے نیت کی کس کے پیچھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، پیچھے اس امام کے. اللہ اکبر. یہ سید الانبیاء امام الانبیاء کس نے بنا دیا؟ محبوب تو تھے ہی، سب سے زیادہ محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سید قرآن نے، سردار. لاکھوں کروڑوں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ سید الملائکہ ہے جس کی قسم اللہ نے قرآن میں کہی ہے، مختلف نام، روح الامین، روح القدس. کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. وجہ کیا ہے؟ قرآن لے کر اترتے تھے. جتنی بھی زمین پر مکانات ہیں، جگہ ہیں، احب البلاد الی اللہ مساجدها، مسجدیں جو سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہیں. وجہ کیا ہے؟ چونکہ قرآن ہے، وہاں پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. میرے بچے عبد الرحمن نے حفظ کیا اور ابھی سال عبد الباعث نے حفظ کیا. وہ ہمیں اوپر تراویح اور شبینہ سنا رہے تھے. پیچھے دادا، نانا، چچا، ماموں، تایا، خالو، میں، میری بیگم، میری امی، سارے 50-60 لوگ پیچھے کھڑے تھے. اور اس 13-14 سال کے بچے کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے تھے اور ہماری نیت یہ تھی کہ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. پھر میں نے بچے سے کہا بیٹا بتائے تمہیں امام کس نے بنا دیا؟ سردار قرآن کریم. دادا جو 80 سال کے دادا، سفید داڑھی، وہ بھی کہہ رہے ہیں پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. کہاں وہ پوتا اور کہاں وہ دادا؟ یہ قرآن جس کے ساتھ جڑ جائے گا، یا قرآن کو جو ڈھال لے گا، یا قرآن پر عمل کرنے والا، قرآن پر غور و فکر کرنے والا، قرآن کو پھیلانے والا، قرآن کی کسی حالت میں بھی خدمت کرنے والا، جس کا تعلق قرآن سے ہو، وہ سردار ہوگا. یہ طے شدہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. یہ قرآن میں آپ جتنی مثالیں اٹھا کر دیکھنا چاہیں. آپ راستے سے جا رہے ہیں، آپ کو گتے کا ٹکڑا مل گیا، آپ نے دیکھا یہ تو قرآن کریم کا گتا ہے. قرآن نہیں ہے. کوئی کہنے والا کہے گا اس میں قرآن نہیں ہے. آپ اس کو چومتے ہیں، اس کو رکھتے ہیں، نہیں، اس کا تعلق کس سے رہا ہے؟ قرآن کریم سے. آپ کو کپڑا مل گیا، جزدان آپ نے دیکھا کچرے میں، کس نے پھینک دیا؟ آپ 2 صلواتیں بھی سناتے ہیں اس کو، یہ کچھ تمیز نہیں ہے، یہ جزدان پڑا ہوا ہے نیچے. کوئی کہے گا اس پہ قرآن تو ہے ہی نہیں. آپ کہیں گے عجیب آدمی ہو، قرآن نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اس کپڑے کا تعلق قرآن کریم سے ہے بھائی. یہ لکڑی کا ٹکڑا، رحل کا ٹکڑا ہے، اس کے اوپر کسی زمانے میں قرآن رکھا گیا ہے. اس کی بے حرمتی کیسے ہو سکتی ہے؟ جس چیز، اتنی امتیں آدم علیہ السلام سے لے کے، لیکن ایک امت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو امتوں کی سردار ہے حدیث کے مطابق اور قرآن کے مطابق، جس کو امت وسط کا ہے، وہ یہ امت ہے، امت محمدی. وجہ کیا ہے؟ قرآن. ساری مخلوق کے اندر مجھے اور آپ کو کیا بنایا؟ سید، اشرف المخلوقات. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہمیں سب سے زیادہ بہترین ساخت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا. وجہ کیا ہے؟ قرآن. چونکہ قرآن کو ہم نے تھاما تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف بنا دیا، سردار بنا دیا، اعلیٰ بنا دیا. کب تھاما؟ وہ سورہ احزاب کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. سورہ احزاب میں اللہ کہتا ہے کہ یہ ہم نے قرآن، یہ ذمہ داری، یہ بار گراں، یہ امانت اپنی ساری مخلوق کے سامنے پیش کی. آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑ کے سامنے، فرشتوں کے سامنے، جنات کے سامنے، جمادات، نباتات. فابینا یحملنھا، سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا. وہ اشفقنا منھا، اور ڈر گئے. وہ حملھا الانسان، اور انسان نے کہا اللہ اس ذمہ داری کو میں اٹھاؤں گا. آپ یہ کلام مجھے دے دیں، میں تیری زمین پر تیرا نائب اور خلیفہ بنوں گا، میں تیرا نظام نافذ کروں گا تیری زمین. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں کیا بنا دیا؟ اشرف المخلوقات. وجہ کیا ہے؟ سب نے انکار کر دیا، ہم نے تھام لیا، ہم اشرف المخلوقات ہو. لیکن پھر ہم نے وہ کام ہی نہیں کیا. اللہ کی زمین میں جب آ گئے نیچے، پھر ہم نے قرآن کو اٹھا کے جزدانوں میں لپیٹ کے رکھ دیا. پھر بچے کو بس ناظرہ پڑھا دیا، ایک بچے کو حافظ بنا دیا. بس ہم نے سمجھ لیا کہ بس یہ ہو گیا، جنت تو ہو گئی پکی. اللہ نے صرف برکت کے لیے قرآن نہیں بھیجا، اس کو پڑھنا ثواب ہے، بچے کو حفظ کرانا ثواب ہے، قرآن خوانی کرنا اچھی بات ہے، قرآن پڑھا جائے گھر کے اندر جتنا پڑھ سکتے ہیں. لیکن وہ قرآن تو نافذ ہونے کے لیے آیا تھا، وہ تو قانون ہے، وہ تو نظام عدل ہے، وہ تو نظام حیات ہے. اس کا نظام کہاں ہے؟
ہر ملک کا نظام چل رہا ہے لیکن قرآن کا نظام کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ قرآن جس کو میں نے تھاما، آپ نے تھاما، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ حملہ الانسان، اس انسان نے اس کو اٹھا لیا، لیکن جب ہم نے دنیا میں بھیجا تو وہ اس قرآن کا کام ہی نہیں کر رہا۔ وہ کہتا ہے سیاست کر رہے ہو تم، یہ قرآن کی کون سا قرآن و سنت کا نظام، حکومت کی، آپ حکومت کی باتیں کر رہے ہیں، آپ سیاست کی باتیں کر رہے ہیں۔ ارے بھائی سارے انبیاء نے قرآن کے نظام کی جد و جہد کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی تاکہ ریاست قائم ہو جائے، قرآن تلاوت تو کی جاتی تھی مکہ کے اندر، لیکن عمل نہیں کر سکتے تھے جب تک ریاست نہ ہو۔ تو ریاست کے لیے جد و جہد کرنا، قرآن و سنت کے نظام کی کوشش کرنا، نیک لوگوں کو آگے بڑھنا، ان کا ساتھ دینا، اگر کوئی نہیں ہے تو آپ نے اور میں نے آگے بڑھنا ہوگا اور اس نظام کو قائم کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا مطالبہ ہے۔ اللہ کہتا ہے تم نہیں کرو گے ہم دوسری قوم اٹھا دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر کے رہے گا پوری دنیا کے اندر۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن یہ بجھنے والا نہیں ہے۔ واللہ متم نوری، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو، اپنے احکامات کو، اپنے نظام کو غالب کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، چاہے فاسقوں کو، ظالموں کو، کافروں کو، مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ تم نہیں کرو گے تو ہم دوسری قوم پیدا کر دیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم نے یہ کام نہیں کیا تو اسی سورہ احزاب میں اللہ نے کہا کہ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے ذمہ داری کو اٹھا لیا، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، دیکھو انسان کتنا ظالم ہے، کتنا جاہل ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری کو اٹھانے کے بعد جب دنیا میں ہم نے بھیجا، ساری طاقت اور قوتیں دیں، ساری نعمتیں دیں، کبھی آسمانوں میں گھوم رہا ہے، کبھی پہاڑ میں ٹنل بنا رہا ہے، کبھی سمندر میں ڈرل کر رہا ہے، کبھی ہواؤں میں اڑ رہا ہے، کبھی بحری جہازوں میں گھوم رہا ہے، کبھی بڑے بڑے جانوروں سے خدمت لے رہا ہے، اون، گوشت، کھال، ریشم، فلانا، شہد، دنیا کی ساری نعمتیں، زمین اس کے لیے غلہ اگا رہی ہے، آسمان اس کے لیے بارش برسا رہا ہے، سارے فرشتے اس کی خدمت پہ لگے ہیں کہ یہ میرا نائب اور خلیفہ ہے، میری زمین پر میرا نظام نافذ کرے گا، لیکن وہ تو نظام نافذ ہی نہیں کر رہا، وہ تو اس کی بات ہی نہیں کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں ڈانٹ پلائی کہ انہ کان ظلوما جہولا، دیکھو انسان کتنا ظالم ہے اور کتنا جاہل۔ عزیزان گرامی، میں پھر وہی بات کروں گا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم بہت خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے ساتھ جوڑا ہے، مسلمان بنایا ہے۔ 6 ارب آج بھی غیر مسلم ہیں جو تڑپ رہے ہیں کہ ان کے پاس، ان کی روحیں بے چین ہیں کافر، لیکن اندر سے روح بے چین ہے ان کی، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ جیسے ہی مرتے ہیں بیچارے جہنم میں جاتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان تک پہلے اپنے اطراف میں اور پھر ان لوگوں تک جن تک یہ دین نہیں پہنچا ہے ان تک یہ دین پہنچانا ہے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر۔ اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ ابھی ہمارے عمار محبوب بھائی گئے تھے، فصیح اللہ حسینی بھائی جاپان گئے، انہوں نے گلیوں میں گھومنے لگے، جاپان کی گلیوں میں اسلام پھیلانے کے لیے ٹافیاں دیتے تھے، چاکلیٹس کے، ہم پاکستان سے ہیں، یہ تحفہ ہے اور ہم مسلمان ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہوں۔ لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، پھر انہوں نے پوری رودات سنائی۔ پھر ہمارے عمار بھائی روانڈا گئے، افریقہ، وہاں گئے تو وہاں پہ بھی بہت 12% 10% مسلمان تھے، باقی کرسچن تھے۔ اب وہاں گئے، انہوں نے اسلام کے بارے میں شیخوں سے ملے، لوگوں سے بات کی، تو سارے انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ شیخ جو ہیں یہ کیسے بنتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے جو لوگ تقریباً 10,000 لوگوں کو مسلمان کر لیتا ہے تو وہ شیخ ہوتا ہے ہمارا۔ پھر کہنے لگے عمار بھائی آپ نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا؟ عمار بھائی کہہ رہے ہیں کہ میرے تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، کہہ رہے ہیں میں نے تو آج تک کسی کو مسلمان ہی نہیں کیا، میں تو پاکستان سے آیا۔ تو وہ شیخ، وہ جتنے لوگ تھے، وہ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ زندہ کیسے ہیں؟ مطلب اگر خدا نہ خواستہ آپ اس حالت میں مر گئے اور اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ کہے گا میری دنیا میں 6 ارب لوگ غیر مسلم تھے، ان کو اسلام کی دعوت کیوں نہیں پہنچائی؟ آپ کو ایمان کی نعمت ملی تھی۔ تو عمار بھائی کہہ رہے ہیں میں اتنا شرمندہ ہوا کہ بس انہوں نے کہا نہیں آپ چھوڑے رہنے تھے، آپ شرمندہ مت ہو، ابھی ایک روانڈا، وہ ایک گاؤں ہے وہاں پہ روانڈا میں، وہاں پہ ہم جائیں گے، 250 لوگوں کو اسلام قبول کروانا ہے تو وہاں کلمہ آپ پڑھائیے گا۔ عمار بھائی خوش ہو گئے، وہاں گئے، پھر 250 لوگوں کو انہوں نے ویڈیو بھیجی کہ میں نے 250 لوگوں کو مسلمان کیا۔ کہہ رہے ہیں اب آپ اللہ کو یہ کہہ سکیں گے اللہ میں نے 250 لوگوں کو مسلمان کیا۔ وہ جب یہاں آئے تو انہوں نے تو تحریکی شروع کر دی، انہوں نے کہا بھائی ابھی کام شروع کرو یہی والا، جو غیر مسلم ہیں ان کو اسلام میں لے کر آنا ہے، انہیں قرآن کی نعمت بتانی ہے، اور جو لوگ مسلمان ہیں انہیں قرآن پہ لے کر آنا ہے، دین پہ لے کر آنا ہے، تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو۔ یہ مجھ سے اور آپ سے جواب طلبی ہوگی، مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے گا۔ اور یہ رمضان کا مہینہ بار بار آتا ہے، ہر 11 مہینے بعد، مجھے اور آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ یہ قرآن صرف برکت کے لیے نہیں ہے، اس قرآن کے اوپر غور و فکر کرو، اس کو سمجھو، اس کو پڑھو، اس کو عمل میں ڈالو۔ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، غور و فکر کا مہینہ ہے، اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کا مہینہ ہے، اپنے زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر یہ رمضان کا مہینہ گزر گیا اور ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے روزے ضائع کیے۔ پھر ایک صاحب کہنے لگے میں حج کر کے آیا ہوں، میرا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا تو بہت آسان سی بات،
ایک وہ زندگی تھی جو حج سے پہلے والی تھی اور ایک زندگی تھی حج کے بعد والی. آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ انہوں نے کہا جی الحمدللہ آئی ہے. پہلے میں حرام کام کا رشوت دینی پڑتی تھی, میں نے کاروباری چھوڑ کے دوسرا کام کرتا ہوں. ابھی نماز کی پابندی کرتے ہیں, داڑھی بھی رکھ لی ہے, بیگم صاحبہ پردہ کرتی ہیں, گھر میں نماز کا ماحول ہے, اور ہم پورے محلے میں اللہ کا شکر ہے سب جگہ دین کی دعوت پھیلاتے بھی ہیں, کام بھی کرتے. تو کہا پھر آپ کو کسی مولوی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا حج قبول ہو گیا. اگر رمضان گزر گئے اور لعلکم تتقون ہمارے اندر کوئی تقوی پیدا نہیں ہوا, شوال عید کا چاند دیکھتے ہی کل ہم دیکھ لیں, پرسوں دیکھ لیں, اور یہ تقوی کا لبادہ اتار کے پھینکنے ویسی ہو جائیں جیسے پہلے شعبان میں تھے, تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ پھر ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ یہ رمضان میں ہم نے صرف بھوکا اور پیاسے رہ کے اپنے روزے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا ہے. حدیث کے مطابق کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل ہی کوئی نہیں ہوتا. ان کے اندر نہ کوئی تبدیلی ہے, نہ انہوں نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا, نہ ان کے اندر کوئی تقویٰ پیدا ہوا. بس وقتی 1 مہینے کی تبدیلی آئی اور پھر اس کے بعد 11 مہینے جو آگے تھے وہ پھر ویسے ہو گئے جیسے پہلے تھے. اس کا مطلب ہے کوئی تبدیلی کوئی نہیں آئی ہمارے اندر. تو ہمیں پھر غور کرنا ہوگا, یہ رمضان جا رہا ہے, کل آخری روزہ ہے, یا ہو سکتا ہے ایک اور روزہ مل جائے جمعرات اور جمعے کا, انشاءاللہ 2 دن ہمیں مل جائے. یہ 2 دن کم از کم اپنے آپ پر غور و فکر کریں کہ جو 28 دن ہم نے گزارے ہیں کیا رمضان کا حق ادا کیا, ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے, کوئی خوف خدا, کوئی تقویٰ, کوئی احساس, اللہ کے سامنے جواب دے کا احساس پیدا ہوا ہے کہ ہمیں 5 سوالوں کے جوابات بھی دینے. یہ احساس اگر پیدا ہو گیا ہے تو پھر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ. اور نہیں ہوا تو یہ 2 دن ہمیں اسی فکر میں لگانے, آج طاق رات میں بھی اور کل بھی, اور کوشش کرنی ہے کہ عید کا چاند دیکھتے ہی ہماری زندگی میں پھر ویسی جسے رمضان میں تبدیلی آئی تھی ویسا ایمان تو نہیں ہوگا, لیکن تبدیلی تو آنی چاہیے نا کم از کم. رمضان والا ایمان تو ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے کہ مسجد کے اندر جو آپ کا ایمان ہے وہ گھر کے اندر بھی ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. بازار کے اندر جاب کے اوپر بھی وہی ایمان ہو جو مسجد کے اندر, ایسا نہیں ہو سکتا. کمی تو آئے گی لیکن تبدیلی تو آنی چاہیے کچھ نہ کچھ. 11 مہینے میں کچھ اثرات رمضان کے, جیسے حج کے بعد حج کے اثرات تو زندگی میں نظر آنے چاہیے. اذان گرامی, یہ رمضان کا مہینہ میرے اور آپ کے لیے یاد دہانی کا مہینہ ہے, یہ میرے اور آپ کے لیے احساس کا مہینہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ لعلکم تتقون, تم اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو, احساس پیدا کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین قرآن کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, اس پر غور و فکر کرنے کی, اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی, اپنے کم از کم سب سے پہلے اپنے گھروں کے اندر قرآن و سنت کے نظام. اور اگر ہم اپنے گھر کا تعلق قرآن سے جوڑ لیں گے قرآن و سنت کے مطابق, تو آپ دیکھیے گا آپ کا گھر کے اوپر رزق برسے گا اور زمین رزق اگلے گی. میں اس کا چشمدید گواہ ہوں. میں نے خود ایسے گھروں کو دیکھا ہے جہاں پہ رزق برستا ہے, زمین رزق اگلتی ہے, مہنگائی ہوتی ہے, مسائل آتے ہیں, لیکن ان کے گھروں پہ اثر نہیں ہوتا چونکہ ان کا تعلق کس سے جڑا ہوا ہے, قرآن کے ساتھ. پھر ان کے لیے رحمتیں بھی ہیں, برکتیں بھی ہیں, مغفرتیں بھی ہیں, ان کا ایک الگ ہی مقام ہوتا ہے. تو کوئی فرد اپنے اوپر قرآن نافذ کر لے گا, ہم میں سے کوئی بھی, وہ اس کو اللہ تعالیٰ بلندی عطا کرتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رسول قیامت کے دن پکارے گا. وقال الرسول سورہ فرقان میں ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جنت کی سفارش کریں گے. جو لوگ قرآن کو حق ادا نہیں کرتے ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی سفارش کریں گے. میں نہیں کہہ رہا, قرآن میں لکھا ہے سورہ فرقان میں اللہ کہتا ہے وقال الرسول, میدان حشر میں رسول پکارے گا, چیخ اٹھے گا, یا ربی, اے میرے رب, ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, میری امت کے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کریم کا حق ادا نہیں کیا تھا, پسے پش ڈالا تھا. انہوں نے بس برکت والی کتاب سمجھ کے رکھ لیا تھا, اس کو عمل ہی نہیں کرتے تھے. سارے یہود اور نصارہ کی رسمیں کرتے تھے شادی میں بچی کی, اور جب بچی کو رخصت کرتے تھے قرآن سر پہ لے کے کھڑے ہو جاتے تھے. ساری زندگی قرآن کے خلاف کرتے تھے, جب میت جاری ہوتی تو یہاں سورہ یاسین رکھ دیتے تھے. ساری زندگی بدماشی کرتے تھے, بچہ بیمار ہو تو تعویذ گلے میں ڈال دیتے سورت لکھ کے. تو یہ قرآن کو انہوں نے کھیل تماشا بنا لیا تھا. یقیناً قرآن برکت والی کتاب ہے, سورہ یاسین کے فضائل ہیں, سورہ واقعہ کے فضائل ہیں, سورہ کہف کے فضائل ہیں, لیکن کیا صرف فضائل کی حد تک ہم نے رکھ لیا قرآن کو؟ بس مکان کا افتتاح کرو تو قرآن خوانی کروا لو, مسجد مدرسے کا سے بچے بلا لو, فیکٹری کا افتتاح کرنا ہے تو قرآن بلا لو, قرآن کو منگوا لو, بچی کو رخصت کرنا ہے تو قرآن سر پہ لے کے کھڑے ہو جاؤ, کوئی جھگڑا ہو گیا تو قرآن لا کے عدالت میں جھوٹی گواہی دے دو. ہم نے بس اسی کام کے لیے قرآن رکھ لیا. قرآن کے نظام کے لیے جدوجہد کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بات سخت ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, اور اس کو مجھے معاف کیجیے گا کہ میں تھوڑا سا اگر سختی کا عنصر غالب ہوا ہو. میں نے صرف حق بات کوشش کی آپ تک پہنچاؤں. میں فضائل بھی بیان کر سکتا تھا, آپ واہ واہ کرتے سبحان اللہ پوری مسجد گونج رہی ہوتی,
تو مجھے بھی مزہ آتا. لیکن میں چاہ رہا تھا صرف سبحان اللہ سے کام نہ چلے بلکہ ہم عمل کی دنیا میں اتریں. میں پھر کہوں گا کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے ساتھ جوڑا ہے. بس ہمیں اس قرآن کے اوپر آنا ہے. انشاءاللہ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں سفارش بھی کریں گے. اور یہ قرآن اور یہ روزے الصیام والقرآن یشفعان للعبد, یہ روزے اور یہ قرآن کل قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارش کریں انشاءاللہ. اگر ہم اس کا حق ادا کریں گے, روزوں کا حق ادا کریں گے, رمضان کا حق ادا کریں گے, قرآن کا حق ادا کرنے والے ہوں گے, تو قیامت کے دن یہ بہترین دوست ہیں حدیث کے مطابق جو ہمارے حق میں کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول ما تسمعون والسلام علیکم.